پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہوں، خراج تحسین پیش کرتی ہوں، ان شہداء کو سلام پیش کرتی ہوں جن کی قربانیوں کی وجہ سے میرا ملک زندہ ہے، ہم زندہ ہیں، پاک فوج زندہ ہے۔ 9 مئی کو واقعات پیش آئے، جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ آج جب وزٹ کیا ہے تو بہت دل دکھا ہے، بہت زیادہ، بلکہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ مسجد دیکھ کر ختم کیا جانا چاہیے، ان کو واش کرنا چاہیے، ان کے ذہنوں کو۔ لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں تو یہ پاکستان ہمیں ملا ہے۔ شدید مذمت کرتی ہوں جو 9 مئی کو واقعات پیش آئے، جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ آج جب وزٹ کیا ہے تو بہت دل دکھا ہے، بہت زیادہ، بلکہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ مسجد دیکھ کر، کور کمانڈر ہاؤس کی وہ مسجد دیکھ کر جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا گھر، دیکھیں انہوں نے مسجد جلا دی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت دکھ ہے۔ کیسی آزادی تھی جنہوں نے اپنے قید کے گھر کو جلا دیا، جناح ہاؤس کے اوپر حملہ؟ جی یہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا، اور اس مائنڈ سیٹ کو میں کہتی ہوں کہ ختم کیا جانا چاہیے، ان کو واش کرنا چاہیے، ان کے ذہنوں کو، تاکہ پتہ چلے، نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں تو یہ پاکستان ہمیں ملا ہے۔ تھوڑا سا اپنا تجربہ بھی شیئر کریں، آپ نے سرحدوں تک پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا؟ میں جگلوٹ، گوما، اسکردو اور سیاچین تک گئی۔ جب میں سیاچین گئی تو اس وقت ایک پاک فوج کے نوجوان کی ڈیڈ باڈی ملی، کافی سالوں کے بعد، وہ برف کے اندر دبی ہوئی تھی۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ وہ ڈیڈ باڈی ملی، اور مجھے انہوں نے، وہاں میجر صاحب تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں ایک ہمارے نوجوان شہید ہوئے تھے۔ شہادت ایسے نہیں ملتی۔ اور یہ جو وردی اس ملک کے لیے حفاظت کر رہی ہے، ایک خاص مائنڈ سیٹ اسی وردی کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہے ٹی ٹی پی کی طرح۔ دیکھیں یہ جو اس وردی کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں وہ بہت جلد میرے خیال میں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ہر اس انسان کو سزا ملنی چاہیے جو انگلی پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی طرف اٹھے، ہر اس انسان کو سزا ملنی چاہیے۔ پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہوں، خراج تحسین پیش کرتی ہوں، ان شہداء کو سلام پیش کرتی ہوں جن کی قربانیوں کی وجہ سے میرا ملک زندہ ہے، ہم زندہ ہیں، پاک فوج زندہ ہے۔ شدید مذمت کرتی ہوں جو 9 مئی کو واقعات پیش آئے، جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ آج جب وزٹ کیا ہے تو بہت دل دکھا ہے، بہت زیادہ، بلکہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ مسجد دیکھ کر، کور کمانڈر ہاؤس کی وہ مسجد دیکھ کر جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا گھر، دیکھیں انہوں نے مسجد جلا دی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت دکھ ہے۔ کیسی آزادی تھی جنہوں نے اپنے قید کے گھر کو جلا دیا، جناح ہاؤس کے اوپر حملہ؟ جی یہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا، اور اس مائنڈ سیٹ کو میں کہتی ہوں کہ ختم کیا جانا چاہیے، ان کو واش کرنا چاہیے، ان کے ذہنوں کو، تاکہ پتہ چلے، نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں تو یہ پاکستان ہمیں ملا ہے۔ تھوڑا سا اپنا تجربہ بھی شیئر کریں، آپ نے سرحدوں تک پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا؟ میں جگلوٹ، گوما، اسکردو اور سیاچین تک گئی۔ جب میں سیاچین گئی تو اس وقت ایک پاک فوج کے نوجوان کی ڈیڈ باڈی ملی، کافی سالوں کے بعد، وہ برف کے اندر دبی ہوئی تھی۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ وہ ڈیڈ باڈی ملی، اور مجھے انہوں نے، وہاں میجر صاحب تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں ایک ہمارے نوجوان شہید ہوئے تھے۔ شہادت ایسے نہیں ملتی۔ اور یہ جو وردی اس ملک کے لیے حفاظت کر رہی ہے، ایک خاص مائنڈ سیٹ اسی وردی کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہے ٹی ٹی پی کی طرح۔ دیکھیں یہ جو اس وردی کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں وہ بہت جلد میرے خیال میں ان کو سزا ملنی چاہیے، ہر اس انسان کو سزا ملنی چاہیے جو انگلی پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی طرف اٹھے، ہر اس انسان کو سزا ملنی چاہیے۔ پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہوں، خراج تحسین پیش کرتی ہوں، ان شہداء کو سلام پیش کرتی ہوں جن کی قربانیوں کی وجہ سے میرا ملک زندہ ہے، ہم زندہ ہیں، پاک فوج زندہ ہے۔